سورہ فاتحہ شریف پڑھو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ کی کرنے لگے بند کر چھڑ دے کی کر سو تصویر بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لاعدائه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے رل کے پڑھو۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے کون نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا۔ یہ سب سے مضبوط توحید پر دلیل ہے کلام اعلیٰ حضرت۔ اللہ تو تھا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تو تھا، اللہ ہے، اللہ ہی رہے گا، جی ہے نا، تھا ہے رہے گا۔ یہ سرکار کی نور کی بات کر رہے ہیں، سرکار کے جسم کی بات نہیں کر رہے اعلیٰ حضرت۔ ذہن میں رہنا، یہ جو جسد سرکار ہے یہ تو ظاہر ہو رہا ہے مکے میں سیدہ آمنہ کے بطن سے، حضرت عبداللہ کی صلب سے، اور اس جسم کے اظہار سے پہلے، ظہور سے پہلے آمنہ پاک بھی ہیں اور عبداللہ پاک بھی ہیں اور حضرت عبدالمطلب پاک بھی ہیں اور حضرت ہاشم پاک بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نہ تھے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرتے ہیں جی، سمجھ آمن دے ہے دعوت اسلامی دے بھائی یہاں آؤ نا، یہ پگڑی والے ارے اگے آؤ نا، گلاں چار کریں گے، آمنے سامنے بہ گئے، ایتھے بہو نا، تھوڑے جے پیچھے ہو جاؤ۔ اصل وچ کلام اعلیٰ حضرت ہے تو انہوں زیادہ خوشی ہوئے گی۔ وہ جو نہ، یہ کون ہے جی جن کی بات حضور کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اگر وہ نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں شاعر شاعری کرتے ہیں نا تو ان کا خیال ہوتا ہے اپنا نا۔ یہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ انہوں نے جب بھی شان رسول لکھی ہے نا تو انہوں نے نرا اپنا خیال پیش نہیں کیا، احادیث سامنے رکھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ انج نہیں انہوں نے لکھیا جیڑی گل، مثلا وہ اگر بات یہ کرتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تمنا فرمائے وہ روز معاشر،
میں مثال دے رہا ہوں، لکھا نا انہوں نے، وہ لمبا کلام ہے جو نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رعوف رحیم علیم علی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اسرا رویلا مکان کی گلی ہے، تیرے چاروں ہمدم یک جاں ہیں یک دل، عتیق و عمر اور غنی و علی ہے، اسی بیر میں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ پھر وہ فرماتے تمنا فرمائے وہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اب اس ایک ایک اس کلام کے ایک ایک شعر پر فقیر حدیث شریف پڑھ سکتا ہے۔ مثلا پہلا انہوں نے فرمایا کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ اکتب، ابو ہریرہ لکھ، کہ لوگوں نے سنا کہ سید الانبیاء، انبیاؤں میں سردار خمسۃ، پانچ ہیں، وَأَنَا سید الحمسہ، اور سب کا سردار میں محمد ہوں۔ ہاتھ تے رکھ کے آکھو سبحان اللہ۔ اس گل تے او خوش ہوئے جیدے سرکار ہیں، جیدہ کوئی ہوئے وہی خوش ہوتا ہے، تو آڑے ہیں نا سرکار، ہاں تو پھر اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انا سید الحمسہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے۔ اس دوسرے مصرے پر بھی حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک سے حضرت عائشہ نے جب ہلا کر رات کو پوچھا حضور، آپ نے فرمایا کون ہے؟ اکھے عائشہ، فرمایا او کون ہے؟ اکھے ابو بکر دی بیٹی، اکھے او کون ہے؟ اکھے ابو قحافہ دا پتر، فرمایا او کون ہے؟ قالت عائشہ تو انی خشیت بے کلامے ہی، میں حضور دیاں گلاں تو ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ پھر صبح نماز پڑھا کر سرکار جب واپس آئے، میں نے کہا رات کو کیا ہوا تھا؟ فرمایا سن، آج کے بعد مجھے اس کیفیت میں نہ ہلانا، لی محلہ ایسا، میرا اس وقت رب کے ساتھ وہ گہرا معاملہ ہے کہ کسی اور نبی کو بھی اس میں دخل نہیں۔ احمد رضا فرماتے ہیں نبی رازدار محلہ علی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہون مار بھائی پترانا اے اچھا پڑھو، اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے اے جڑے درود نہیں نہ پڑھ دے اس نا تے وہ پہلے سن لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلے مفت میں جنت لینی چاہیے تو درود پڑھے آگے۔ ایسے کوئی چیز بھی سستی نہیں، نہ کیوت، نہ چینی، نہ پتی، نہ پٹرول، نہ ڈیزل، پر آمنہ کے لال کے دروازے پر جنت سستی ہے۔ یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے آپ کو، اللہ رسول کی قسم، وہاں سستی سستی ہیں جی، درود پڑھو سدھے جنت میں۔ تو جڑا حضور دے نا تے بھی نہ بولے درود پڑھے، پرلے درجے دا بدبخت۔ کوئی شک ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر فقال آمین فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا حین صعدت المنبر قلت آمین 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 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل علیہ السلام آتانی فقال من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده الله تعالى قل آمین فقلت آمین ثم قال جبریل علیہ السلام ومن ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما ابعدہ اللہ تعالی فدخل النار قل آمین فقلت آمین ثم قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ ومات فدخل النار وابعدہ اللہ تبارک وتعالی قل آمین فقلت او بھائی جان جنہیں رمضان دا مہینہ پایا مغفرت نہ کرائی رب کو او بھی جانوی سائیاں مور ماری ہوئی آمین۔ جنہیں اپنے مات پیو نو پایا یعنی دوویں زندہ سن
یا احدہما کوئی ایک دوواں وچوں زندہ مل گیا اور انہیں انہاں دوواں نال نیکی نہ کیتی یا ہکی نال نیکی نہ کیتی او بھی دوزخ دی اگ وچ سڑے. اے جبریل کہہ رہے ہیں اللہ انہوں کرے اپنی رحمت تو دور. تو حضور نو کہنے حضور تساں آکھو آمین. حضور نے فرمایا میں کہہ دیتا ہے آمین. تیجی واری حبیبہ پیاریا جتھے تیرا نام لیا جائے جتھے تیرا توہاڈا جتھے ذکر ہوئے تو بندہ درود نہ پڑھے. نام توہاڈا لیا جائے تو درود بندہ نہ پڑھے تو سڑے دوزخ دی اگ وچ تے کرے رحمت اپنی تو رب دور. آکھو آمین. تو حضور فرماندے نے میں بھی کہہ دیتا ہے آمین. ہن بولو حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یوں کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ اور غور کرو. نبی رازدار محلہ ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, وہ نامی کے نام خدا نام رؤوف رحیم علیم علی ہے. یا رسول اللہ آپ کا تو وہ نام ہے کہ جو خدا کا نام ہے وہ آپ کا نام ہے. اے رؤوف رحیم حضور دا نام ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, بولو ہے کہ نہیں؟ اور علی نام ہے کہ نہیں؟ اے علی مولا علی کا بھی ہے, مولا علی, مصطفیٰ بھی علی, خدا بھی علی. کوئی سمجھ آئیے یا اگلی بھی گئی جے؟ ہاں جی. حضور بھی بولو موچو, گونگے ہو تو چھڑ دے ہو, جی زبان ہے جو بولو مصطفیٰ بھی, مرتضیٰ بھی, خدا بھی. کوئی سمجھ مولی صاحب آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, وہ نامی کے نام خدا نام رؤوف رحیم علیم علی ہے. اس پہ بھی حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں انا علی, انا رحیم, رحیم بھی ہوں میں, رؤوف بھی ہوں میں, ماخی بھی ہوں میں, حاشر بھی ہوں میں, عاقب بھی ہوں میں. قیامت کے دن جس کے قدموں میں ساری نسل آدم کو اٹھایا جائے گا وہ میں ہی ہوں. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوخى اللہ تعالیٰ الى عیسیٰ علیہ السلام فقال یا عیسیٰ آمن بمحمد ومر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ. یا عیسیٰ لولا محمد ما خلقتک ولولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ والنار ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وسقط. ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک اللہ میں سرکار دیاں کر رہے ہیں, زبان اعلیٰ حضرت بریلوی دی. چونکہ اس جنے نے پوری امت دے کلیجیاں نو ہنج کھول کے وچ عشق رسول رکھ دیتا ہے. عشق و محبت اونچا بولو جی. عشق و محبت, عشق و محبت, تھوڑا کس میں زور رہا ہوں. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق و محبت, اور زور سے عشق و بولو. محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. عشق و محبت, عشق و محبت. ہن سمجھ آئی جے؟ گل تے سرکار دی ہے, گل تے ساری, لیکن جنیوں کوئی گل کر دے گل پھبدی ہے. ہر منہ چو گل نہیں پھبدی, کوئی جنا گل پھباندہ ہے. اے بریلی دا شیر وہ ہے جڑا سرکار دی گل کرتا ہے تو سرکار بھی مسکراتے ہیں. اللہ رسول دی قسم ہے, گلاں تے سارے ہی کر دیں, لیکن کوئی اینج ہوتا ہے جڑا مقبول برگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اس لیے ہم اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام لے رہے ہیں. پتہ ہم کو بھی ہے کہ گل ساری ایمان شے کا کس چیز دا نہ ہے. ایمان نہ ہی محبت مصطفیٰ دا ہے. اے نمازاں دا نہ ایمان نہیں, دھیان کرے ہے, اکھاں پٹیا جے.
یہ مولوی پرا میرے سارے دل والے کھڑکیاں روشن کرنا انہاں دیاں. یہ مولوی پرا میرے زیادہ غور کرو جڑے پڑھے لکھے ہو. نماز دا نہ ایمان نہیں تو نہ ایمان دا نماز کو پتہ لگ سکتا. بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ مومن ہے یا منافق. جے میں گل غلط کر رہا تو میں نے اتھی روکو سٹیج تے, تو جے میں گل صحیح کر رہا تو اچھا تھوڑی زبان چاکو بے شک ہیں جی بولو. کیوں پگڑی والی سرکار؟ نماز عبداللہ نام ہے ابو بکر پاک کا, تو ایک عبداللہ اور بھی ہے جنہوں عبداللہ بن ابی کہنے ہیں دوویں عبداللہ ہیں دوویں مسجد نبوی میں ہیں دوویں رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے. ایک لانتیاں دا سردار ہے دوجا سچیاں دا امام. سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں؟ تو مسجد بھی ایک او بھی مسجد نبوی, امام بھی خود مصطفیٰ, تو پچھے دو میں کھلو کے نماز پہ پڑھ دیں این بھی دو میں عبداللہ, پر اصلی عبداللہ وہ ہے جس کے کلیجے میں مصطفیٰ ہے. ان بولو لبیک لبیک لبیک, اور زور سے اے برامدے والے بھی بولو لبیک لبیک. اب سنیں نا تو دوہاں دا عبداللہ ہے نا, آیت ابو بکر دا بھی نا کیے بولو سارے. ابو بکر پاک دا نام ہی عبداللہ ہی ہے نا, تو عبداللہ بن ابی دوجا رئیس المنافقین. نماز سے بھی نہیں پتا چلتا, مسجد سے بھی نہیں پتا چلتا, پگڑی سے بھی نہیں پتا چلتا, داڑیاں بھی ہیں پگڑیاں بھی ہیں, ایتھو نہیں پتا لگے گا کہ بندہ منافق یا مومن. حضور سے پوچھو کون ہے مومن, حضور سے بہتر تشریح کوئی کاری نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک, عبداللہ بن عباس دو, ابو ذر غفاری تین, سلیمان فارسی چار. انہیں چوہاں حضور نو پوچھے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہی, مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, الایمان حبی, میری محبت کا نام ایمان ہے. بولو اور زور دا بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک, اونچا بولو رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اور بندہ آگے کس نال ہوتا ہے؟ دسو جی, اے قرآن دی گاڑیاں برکتاں نے. تو میرے مولوی پرا مدرسیاں جدوں اے ختم قرآن ہوتا ہے تو سٹار بندی ادو منڈ کے سنا دے ہاں سا. ایک بھی حدیث شریف سنایا کرانا سارے کہ حضور نے بھی فرمایا اِنَّا عَذَا وَصَحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. تو کیا سارے قاری ٹھیک ہیں؟ اٹھ کے میں تک لما سارے یہ سارے قرآن والے ٹھیک ہیں؟ بولے مولانا اگر ٹھیک ٹھیک پڑھے ہوئے ہو مدرسیاں تو بولو, یہ ٹھیک نہ پڑھے ہو تو پھر میں اگاں پرلے پاسے منہ کراں. اِنَّا عَذَا او دسو ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال بصر عینی وسمع اذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجیرانہ وفی صوب بلال فدۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبضها للناس یعطیہم. قال رجل اے دل یا محمد, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلک ومن جادل اذا لم اکن عادل. قال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ دعنی اقتل هذا المنافق الخبیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه معاذ اللہ ان يتحدث الناس اقتل اصحابی ان هذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ. احتیاط رکھ کے آکھو سبحان اللہ. ہن دسو
کیا تلاوت قرآن سے جان سکتے ہو کہ بندہ مومن ہے کہ نہیں؟ اچھا ذرا نہیں اور اچھا چاہیے ہے۔ تلاوت قرآن سے سمجھ سکتے ہو؟ مہارج سے سمجھ سکتے ہو؟ اوئے اے ٹیونہ چینج کرنا سمجھ سکتے ہو؟ نماز سے پتہ چل سکتا ہے؟ کعبے سے پتہ چل سکتا ہے؟ تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ بندہ مومن ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ مصطفیٰ کریم کا ذکر چھیڑو، زلف واللیل کا ذکر چھیڑو، زلف واللیل کا ذکر چھیڑو، چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ شروع کرو، علم نشرہ کے سینے والے کی بات کرو، ان کی عطا کا ذکر کرو، ان کی شفاعت کا ذکر کرو، پل پہ ان کو پار لگانے کا امت کا ذکر کرو، ارے حوض کوثر پر جام تقسیم کرنے کا ذکر کرو، ارے میزان پر جیب سے درود نکال کر تم اپنا پلڑا بھاری کرنے کا ذکر کرو، قیامت کے دن سجدہ ریزی کا ذکر کرو، ان کی زلفوں کے کھلنے کا، خدا کا ان سے اس طرح مخاطب ہونے کا ذکر کرو، صرف اتے چکو نہ، کچھ فرماؤ نہ، اسا سن دے پہ ہاں، کچھ منگو نہ، تو ان دیتا جائے گا، او بخشواؤ تو صحیح سب کو بخش دیا جائے گا۔ بولو اور بولو ہاتھ کھڑا کر کے لبیک لبیک۔ کیسے پتہ چلے گا جی ایمان کا؟ کیسے لگے گا پتہ؟ یہ اونج نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مومن ہے وہ، مومن ہے یہ پلا کرو احمد رضا بریلوی نو دعاواں دے ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے، اچھا بولو پھر بولو، اے خدا لے چکر چ نہ پھسیا کرو جڑے مولوی تو نے پھسا لیندے خشک ملا، انہاں دی گل نہ کردا عاشقاں دی، اے جنہاں نوں تبلیغ دے دورے چڑھ دین، اللہ کے چکر میں کبھی بھی نہ پھنسنا جس طرح یہ تمہیں پھنساتے ہیں، آؤ تمہیں اللہ ملے گا، انہیں بولو تم جس اللہ سے ملانا چاہتے ہو تم خود ہی اس سے ملو، ہم جس اللہ سے ملنا چاہتے ہیں وہ یہ فرماتا ہے پہلے مصطفیٰ نو مل۔ یار اونچا بولو پھر بولو، نہیں اے پنڈ دا نام کی ہے جی؟ اے کام تو کھڑے والا پہ کر دے ہو دے، نعرہ رسالت، رانجے بنو رانجے، کھیڑا نہیں چاہیے رانجا بنو، تو رانجے کی صورتی ختم سی کہ کرتے ہو؟ نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، دیوانہ بن کے بولو، ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، قبلہ ایمان کا کیسے پتہ لگے گا؟ اے بچیو حضور نبی پاک نو اے حضور علیہ معاملے چاہو، اللہ عہدہ ہو گیا جید حضور، کلمہ پڑھو سارے چلو، اجے تو ان سمجھ نہیں آ رہی کلمہ ایک باری پھر پڑھو، اور اس کلمے دی قسم ہے دسو حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ ملیا کہ نہیں؟ ذرا تھوڑا اچھا بول سو، حضرت عمر پاک نو، عثمان پاک نو، علی پاک نو، سلمان فارسی پاک نو، حضرت بلال پاک نو، طلحہ پاک نو، زبیر پاک نو، عبداللہ بن عباس پاک نو، خود عباس پاک نو، عبداللہ بن مسعود پاک کو، عبداللہ بن زبیر پاک کو، حضرت اسامہ پاک کو، حضرت زید پاک کو، جابر بن عبداللہ کو، خود حضرت عبداللہ کو، اور بولو حضرت سعید کو، حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت عبد الرحمن کو،
او بچیو کلیجے دے ٹکڑے ہو کلمہ پڑھ چکے ہو ہن جواب دیو ابو جہل نو ملے ہے عتبے نو ملے ہے شیبے نو ملے ہے کیوں پہلے جتنے نام گنے گئے کلمہ پڑھ کے کہندے ہو سارے نو ملے ہے تو بعد والے نو آدھے ہو نہیں ملیا او بھائی جان اکھاں کھولو جن جن کے لیے تم کہہ چکے ہو ملا ہے انہیں پہلے مصطفیٰ ملے ہیں سیدی مرشدی زور سے بولو سیدی مرشدی اور مرشدی اور اعلیٰ حضرت بریلوی اس لیے فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا ہے جی حضرت جی مومن ان کا اللہ ہی کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا اچھا تھوڑا مومن ان کا کیا ہوا اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا قبلہ سمجھو کلیجے دیو ٹکڑے ہو کتوں ملدا ہے ایمان بخاری شریف کی حدیث ابو ہریرہ راوی حضور نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها حدیث بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا ایمان ایسے لوٹے گا قیامت کے دن یا قیامت کے قریب مدینے کی طرف جی میں سپ اپنی کھوڈ لاؤں ہے ایک باری پھر کلمہ شریف پڑھ لو برکت ہوئے گی برکت ہوئے گی برکت ہوئے گی اس کلمے دی قسم ہے تو انہوں دل نال دسو پئی اے راہ وچ مکہ بھی آمدہ ہے کہ نہیں بیت اللہ بھی ہے کہ نہیں اے ایمان اسے بیت اللہ کیوں نہیں جائے گا اور بھائی اسلام کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے مدینے سے ہوئی ہے مکے سے ہوئی ہے یہ تھوڑا اچھا بولو کہاں سے ہوئی ہے اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی تو اس ایمان کو جانا چاہیے مکے میں بخاری شریف کیا کہہ رہی حضور فرما رہے ہیں ایمان ان الایمان لیعرض الی المدینہ ایمان آئے گا مدینے کی طرف کما تعرض الحیۃ الی جوہرها جیسے سانپ لوٹتا ہے اپنے بل کی طرف اپنے بل اور دیوانیاں ایمان کا تعلق کعبے سے بھی نہیں ہے ایمان کا تعلق گنبد خضرا سے ہے ہن بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور جناب کی خدمتوں میں عرض کروں اس ایمان کی وجہ سے پلڑا بھاری ہونا ہے اور یہ سارے سن لو اے گلاں کردہ کوئی نہیں چوہے تھوڑی جو شاید آزمیں اگر ٹیٹ صحیح ہون تاں قبول ہون گی نہیں سمجھ آئی آپ مولوی پڑھے لے گا بندہ بھی جیدہ آزمہ تھوڑا کمزور ہے انہوں لگ جان گے 10 میریاں گلاں تو یہ سن لو یہ آزمہ بہت ٹیٹ ہوئے تھے گلاں برداشت ہوں دیاں ایمان ہویا تے تو آڑے گناہوں تے بھی نیکیاں دا عجر ملے گا ایک باری پھر نظرہ سن لو ایمان ہویا تے توانوں گناہوں تے بھی عجر ملے گا جے ایمان نہ ہویا تے چند مکھنا پکڑی دا بھی ثواب کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں پھر نمازاں دا بھی ثواب ہن آکھو گے بھی یہ کتھوں گل کڈ ماری اج تک اساں تے کسے بندے کولوں یہ گلاں سنیاں نہیں تو نویں کتھوں لے آیا ہے تے میں کہاں گا میں نویاں نہ لے آیا یہ میرا قصور نہیں کہ اس تو پہلے تساں سنیاں نہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں تمہوں سنا رہے ہوں کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں چودھری چھڑ دے میسج تاں ہی تے نیڑے بندے نو بہن نہ میں دینا ہن نہ پتو میرا چکوں نو ہاتھ رکھے موبائل آپ ادھر بیٹھیں شاہ صاحب ان کو ادھر کریں جلدی کر دیں دیر نہ کریں قبل اس کے کہ کوئی طبیعت اور گڑبڑ ہو ادھر کریں بالکل آپ ادھر بیٹھیں
ادھر میرے نیڑے وہ ہوے جی گل صرف رسول پاک دی عظمت والے پاسے پترا کھبیا ہوے جڑا. ہاں بھائی یہ تمہیں کیا پتا بچیا میں کہڑی گل پیا کردا. یہ ہوں تمہیں جی میرے جان تو بعد کوئی مولوی صاحب پوچھ لیں جی گڑی ہے اچھا تو اے تمہیں جی پوچھ لے کوئی گل پئی اے جی وہ ایک فقیر آیا ایسی صوفی وہ یہ گل کر کے گیا کہ ایمان ہوئے تو گناہاں تے بھی اجر ملتا ہے گناہاں تے بھی نیکی دا ثواب ملتا ہے. یہ جواب کی دے گے جی اتوں یہ آکھو گے اس ویلے میں میسج دیکھ رہا تھا جب یہ بات ہوئی. یہ پترو جے کدے ساڑیاں 10 تقریراں تساں یاد کر لو نا تو تساں موترو تے مرزے جیل میں جے جنے رڑ جان. پر مصیبت ساری یہ ہے بھئی توجہ پوری ہوئے توجہ ہوئے انہوں تو گلاں کرنا نہیں آمدیاں. قرآن شریف دی قسم ہے اساں زبانی پہ حدیثاں پڑھ دیاں تک کے نہیں پڑھ سکتے. تو توجہ کرو ایمان ہی وہ شے ہے جس سے بندہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوتا ہے. کیا وہ چیز ہے؟ پھر بولو پھر بولو. ایمان دی تساں تعریف رسول پاک دی زبان چو سن چکے ہو. یعنی میں حدیث شریف بیان کی تھی حضور پاک نے اپنے منہ وچوں اعلان کیتا ایمان میری محبت دا نام. یہ سن چکے ہو سن چکے ہو. اب سنو کہ اگر ایمان ہوگا تو اللہ تیرے گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی دے گا. اور دماغ میں رکھنا اس میں تیرا عمل دخل نہیں گل ساری سرکار. اچھا بولو سنو قبلہ من ایمان اگے لے جاندہ ہے بدے نو. سنو ایک اور گل بھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لعالم آخر آل الجنت دخول الجنہ و آخر آل النار خروجا منہا. حضور فرماندے نے میں اس آخری بندے نو جاندہ ہوں جڑا جنت وچ وڑے گا تو دوزخ چوں نکلے گا رجل یؤتی بہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں سے فرمائے گا یقال اللہ ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے آردو علیہ اس پر پیش کرو صغار ذنوبہ ہی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ورفعو عنہ کبارہا اور اس سے بڑے بڑے گناہ دور کر دو. پھر اللہ اس کو پوچھے گا عملت یوم قضا و قضا قضا و قضا وعملت یوم قضا و قضا قضا و قضا ولا یستطیع ان ینکرا فیقول نام. اللہ انہوں پوچھے گا تو اے کم بھی کیتا ہے تو اے کم بھی کیتا ہے. وہ دیکھو کوئی طاقت نہیں ہوئے گی انکار کرنے دی. وہ کہے گا ہاں میں کیتا ہے ہاں میں کیتا ہے. وہ مشفقم من کبار ذنوب ہی وہ ڈر رہا ہوئے گا ایت نکے نکے گناہ کھلن اجے وڈے وڈے والا کھاتا تے کھلے ہی کوئی نہیں. اتنے میں پروردگار عالم اس سے فرمائے گا انہا ادھر آنکھاں کھولے ہے تے کان بھی کھولے ہے انہا لکا مکانا کلے سیئات حسانہ. لو جی بخاری جی لو جی بخاری جی لو جی پھر سنو بخاری جی. اللہ اس کو فرمائے گا جاؤ تینوں ہر گناہ دے بدلے نیکی دیتی. صاحب جا تینوں ہر گناہ دے بدلے کے دیتا نیکی. اعلیٰ حضرت کو نہ پوچھئے کیویں ہو گیا کام. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ نعمت رب ہے کس کے سبب ہوش کر پراوائے نعمت رب کدھروں آئی سبب کیا ہے. احمد رضا فرماتے ہیں پر رب جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہارے رب کی قسم یہ برکت تیرے وجود کی. انہوں بولو گل ساری گل ساری. ایمان اگر ہوئے تے اگے نکل جاندہ ہے بندہ. بچو سن کتھے نکل جاندہ ہے اگے. حضرت ابوبکر صدیق اگے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بولو ہیں. ہن دسو کیڑی نماز دی وجہ تو اللہ سانو پکا نمازی بنائے. اللہ سانو تہجد پڑھنے والا بنائے. اللہ سانو مستغفرین بالاسحار میں فرمائے.
اللہ ہمیں کثرت سے کلمہ کا ذکر کرنے والا بنائے. اللہ سن داڑیاں دی توفیق دے وے. اللہ سن سنت دے مطابق لباس عطا کرے. اللہ سنوں اپنے محبوب تے اپنے یار دے رنگ وچ رنگ دے وے. پر جڑیاں گلاں میں کر رہے ہیں انہاں غور کرو, یہ سارے اعمال محبوب ہیں, 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 محبوب ہیں. مگر قسم مجھے کلمے کی, یہ محبوب سبب سے ہیں, سبب سے ہیں, سبب سے ہیں, سبب سے ہیں. داڑھی محبوب ہے, سبب مصطفیٰ. داڑھی محبوب ہے, سبب اس کا مصطفیٰ. ارے تیری پگڑی محبوب ہے, سبب اس کے مصطفیٰ. ارے نماز محبوب ہے, سبب مصطفیٰ. ہر عمل محبوب ہے, مصطفیٰ اس کا سبب ہے. پر مصطفیٰ محبوب بلا سبب ہے. ہن سمجھ آئیے. مثلا حضور کی ماں باپ بھی محبوب ہیں کہ نہیں؟ اچھا بولو. سیدہ آمنہ کیا ہیں اور حضرت عبداللہ کیا ہیں؟ کس کے سبب؟ اور اتھے اللہ یہ بھی کلیہ تروڑ کے رکھ دیتا. اللہ دی قسم ہے, حضرت اسماعیل دی شان ہے کہ ابراہیم کے بیٹے ہیں. یوسف پاک کی شان ہے کہ ایوب کے بیٹے ہیں. اندازہ یعقوب پاک کے بیٹے ہیں. یوسف پاک یعقوب پاک کے. ادھر حضرت اسماعیل کس کے؟ اور حضرت سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں. حضرت شیس آدم کے بیٹے ہیں. ہر ایک کی باپ کی وجہ سے فضیلت ہو رہی ہے. یہاں ماں پیو دی بیٹے کی وجہ سے فضیلت ہو رہی ہے. گل ساری. اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فاق ابو بکر بے کثرت صلاۃ ولا صیام. فرمایا یہ جڑا ابو بکر تواڈے تو اگے لنگ گیا نا, یہ صحابہ نو حضور نے فرمایا یہ یاد رکھ لو میرے صحابہ, اس وچ نماز روزے دا چکر نہیں. یہ ہن میری گل نہیں حضور دی. یہ کہنا دی گل ہے چنا. پھر بولو اے میرے مدنی بھائی, یہ مدنی آقا کی بات ہے. فرمایا ما فاق ابو بکر بے کثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء وقر فی قلبہ. فرمایا ابو بکر جڑا تواڈے تو اگے لنگ گیا ہے, نہ نماز دی وجہ ہے نہ روزے دی وجہ ہے, وہ ایک گل ہے. ساری زندگی بابا تانوں کہندا رہیا خادم رضوی گل وچ ہو رہے. یہی نہیں گل بابے ہونی کہندے رہے. ہن یہی ہے حضور نے فرمایا ولکن شیء وقر, وہ ایک گل ہے. وہ ایک, پھر بولو وہ ایک. فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء وقر فی قلبہ. وہ ایک چیز ہے جو اس کے دل میں ہے. ہن وہ چیز حضور نے دسی نہیں. گل تو یہ ہے وہ شے حضور نے اتنا دسیا کہ یہ دل وچ ایک جہدی وجہ تو یہ ساریاں تو اگے لنگ گیا ہے. یہ دل وچ ایک گل ہے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں اس دن تو ٹو لانی شروع کی تھی. گل کی ہے یہ پتہ ہے نا, صحابہ کرام ٹو لگاتے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے والا ہے جنتی. وہ ایک صحابی آیا جناب, بغل میں جوتا تو داڑھی وچوں پانی پیا وگے, وضو کر کے آئے نا. تو دوسرے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ آنے والا ہے جنتی, وہی جنا آیا. تیسرے دن حضور نے فرمایا بندہ ایک آنے والا ہے جنتی, تیسرے دن بھی وہی جنا آیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں چوتھے دن ٹو لانی شروع کی تھی. گل کی ہے تو صحابہ ٹو ایک دوسرے کی لگاتے تھے کہ کیڑی نیکی کی وجہ سے اس پر کرم خاص ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس ٹو میں لگا رہا وہ شے کیڑی ہے حضرت ابو بکر دے دل وچ. فرماتے ہیں لیکن مینوں موقع ملیا کونا تو نہ حضرت ابو بکر دسی گا. حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہو گیا نا, گل دل وچ حضرت عمر نے رکھی. جدوں وصال ہویا حضرت ابو بکر صدیق دا تو آپ دی بیوہ نہ حضرت عمر فاروق نے نکاح کیتا. عدت گزرنے تو بعد نکاح کیتا. نکاح ہویا ہے, رات گزری صبح طلاق. او بھائی یہ کیا ہے, اکھاں پٹو نہ سنگے. حضرت عمر فاروق نے ان کی زوجہ کو رات کو ہی کہا. انہوں نے کہا میں ایک بات جاننا چاہتا تھا, تم غیر محرم تھی, میں تم سے شریعت میں بات کر نہیں سکتا تھا. نکاح اس واسطے نہیں کیتا کہ میں نے کوئی زوجہ دی لوڑ ہے.
تو میں بیوی تو بغیر نہ وقت گزار سکتا، انج دی کوئی گل بھی نہیں، صرف شرن تجھے محرم بنانا مقصود تھا۔ اب چونکہ تم میری بیوی ہو اور تم پر میرا حق ہے، اور وہ اب حق استعمال کرتے ہوئے میں تم سے کہتا ہوں گل دس دل وچ کے سی، چونکہ تم ان کی زوجہ رہی ہو تو بیویوں سے خامدوں کے معاملات چھپے ہوئے نہیں رہتے۔ انہاں کہا سنو عمر، میں نے بھی یہ اعلان مصطفیٰ کا سنا تھا جب حضور نے مسجد میں اعلان فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء وقر فی قلبہ۔ حضرت ابو بکر جب گھر پہ آئے تو میں نے کہا جو تہاڈی بڑی حضور نے شان بیان کی تھی، دسو تو صحیح تہاڈے گل دل وچ کی ہے؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا والذی بعث محمد النبی، اس رب کی قسم جس نے مصطفیٰ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، ما وجدت فی قلبی الا محمدا، میرے دل میں محمد عربی کے سوا کوئی شے ہے؟ کون بولو گل ساری، اچھا بولو گل ساری، گل ساری۔ تو قبلہ لمیاں گلاں کے کرنیاں، وعدہ کرو رسول پاک نال عشق کران گے۔ میں نے وہ جو حدیث شریف سنانی تھی آپ کو، حدیث نور، لیکن اب وقت تھوڑا ہے اور یہاں اور حضرات بھی موجود ہیں۔ وہ ابھی میری اندر کمرے میں وہ قاری صاحب قبلہ تنزانیہ والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ نام میں نہیں پتا، قاری رجا ایوب، اور انہوں نے بھی سنیا ہے، انہوں نے چنگا مہربانی کرے ہے، اگوں داد بھی دیا ہے۔ تنزانیہ سے ایک بندہ آیا ہوا ہے، آپ پاکستانی ہو، اتنے یہ نہیں ہو کہنے کہ جا کے رانجھے سے ہو کر آیا ہوں، انہوں نے کہنا ہے پاکستان سے ہو کر آیا ہوں۔ ان کو داد بھی دینا، اور پھر قرآن مقدس کا جو قاری ہے نا تلاوت کرنے والا، اگر وہ عاشق رسول ہے تو اس کی بڑی منزل ہے اور اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ جن کے لیے میں نے کہا ہے، وہ گستاخوں کی باتیں میں نے کی ہیں کہ وہ گستاخ جو قرآن پڑھیں ان کا قرآن مقبول نہیں ہے، وگرنہ مولا علی راوی ہیں۔ کون علی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کون علی جن کا نام گناہوں کو کھا جاتا ہے، کون علی جسے اللہ کے حبیب نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے، کون علی جن کے لیے میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت احمد رضا فرماتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مولا علی جن کے چہرے کو دیکھنا، اے جیڑا بندہ حضرت ابوبکر صدیق دے نام تے خوش ہویا اور مولا علی دے نام تے القاجہ بھی دے دل وچ وٹ آیا تے حرامی ہے۔ یہ ذہن چ رکھ لینا، جنوں صدیق چنگے نہ لگن ماں او دی بھی پر منہ مار دی رہی، تے جنوں علی تے علی دے بچے چنگے نہ لگن شجرہ او دا بھی پلیت ہے۔ پاک وہی رہے گا جسے مصطفیٰ کی ہر نسبت کا پیار نصیب ہو جائے گا۔ بولو نعرہ حیدری، اور ذرا ٹیل مارو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سنو، کبھی صحابہ سے بھی نہ پھرنا اور اہل بیت سے بھی، اور اہل بیت تو خون رسول، صحابہ کو نسبت رسول حاصل کیا، اور اہل بیت کو خون مصطفیٰ کی نسبت حاصل۔ کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اکھاں دیو تارے ہو۔ مالک بن سنان اونٹ لے لیا حضور دا منہ وچ، او میدان احد وچ، انہاں گیا حضور اجازت دیو میں اونٹ منہ چ لے لواں۔ بلے او مالک بن سنان ہو تیری قسمت تو صدقے، کون خوش بخت ہوئے گا اس دنیا وچ۔ وہ امام حسن حسین تے زبان چوستے ہیں، یہ تے پتر نے نا، تے مالک بن سنان ہونٹ حضور دا منہ چ لے لیا، تے جڑے دو چار قطرے پہ وگدے سن خون دے او پیتے اور دو چار چھک لے۔ سمجھ آئی جے؟
تے سرکار پاک نے جدوں اپنا اونٹ مبارک جدوں انہوں نے چھڑیا نا حضور دا، تے حضور نے جماعت صحابہ تک کے فرمایا کہیں ویکھنا ہے او جنا جہدے تے دوزخ حرام ہو چکی تے جیڑی وجہ حضور نے بیان کی تھی پترا وہ نعرہ میرا ہی ہے. گل ساری ہن وجہ سنو. حضور نے فرمایا ہن جنا پیا او دے وچ لڑائی کر رہا ہے، صحابی رسول ہے. حضور اے نہیں پہ فرماندے بھئی چونکہ عہد میں میرے ساتھ آیا اس لیے دوزخ حرام ہے. سن دے او بھائی یہ معمولی نعمت ہے کہ عہد میں حضور کے ساتھ ہونا معمولی نعمت ہے، پھر صحابی ہونا معمولی نعمت ہے. اچھا بولو. نال ہونا حضور دے معمولی نعمت ہے. پھر ہونٹ منہ چ لے لینا. لیکن جیڑی گل حضور نے فرمائی وہ حضور دے منہ مبارک دی گل سنو. حضور نے فرمایا اس پر دوزخ حرام ہے. کیوں؟ خالت دمہ دمی. قبلہ میری جان آپ پر قربان. خالتا جو حالتو محالتتن باب مفالہ ہے. حضور نے فرمایا ایدہ خون میرا خون ایدے خون وچ رل گیا ہے. میرا خون جیڑا بندہ اہل بیت دا ذکر سن کے ہنج کرے نا وہ جہنمی ہونے جو دے شک نہ کریو. کن کھول کے سن لو. پکا کٹر سنی ہمیں بریلوی بھی ٹھیک ٹھاک ہاں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میرے امام کا نام ہے احمد رضا بریلوی. میں تقلید انہی کی عشق میں کرتا ہوں. لیکن کان کھول کے سنیے یہ میرے ہی امام کا فرمان ہے. تو ہے عین نور، تو ہے تیرا سب گھرانہ اور تیری تو آقا نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ تو کبھی اہل بیت کے معاملے میں بھی گڑ مڈ کرنی تے صحابہ دا ذکر سن کے بھی متھے تے کڑکاں نہ آون. چونکہ جڑے اصلی بدبخت ہوندے نے او صحابہ تو پھر دین تے جنہاں دے ازلوں تقدیراں چمکیاں ہون او صحابہ نو سلام کر دیں. تے حضور نے فرمایا ان میں میرے خون کے قطرے اس کے خون میں مل گئے. کیا ہو گیا؟ وہی شامل ہو گئے ہیں. اس پر دوزخ اس لیے حرام ہو گئی ہے. اللہ نو حاضر جان کے دسو جی دو چار قطرے مل جان تو دوزخ دی چھٹی تو جی جسم وچ ہی خون سارا مستفاد ہے. وعدہ کرو اہل بیت نال بھی عشق کران گے، صحابہ نال بھی عشق کران گے، اولیاء نال بھی محبت رکھاں گے. جاندیاں اہل بیت کی محبت کی وہ ایک بات میں بہت زیادہ سناتا ہوں. اگر اجازت دو منٹ میں سنا. راوی کا نام مولا علی ہے. کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے. چند بندے ہوتے ہیں نا وہ کتاباں تو بغیر مندے نہیں. حالانکہ وہ آدھے نا میں مسلم علمی کتابی کنجرہ بھائی وہ کتاب بھی تو بابے ہی لکھی ہے نا. چلو امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل ہے شاگرد امام شافی کے. پر جنا وہ ہے جنہوں جدو درے لگے نا انہوں امام احمد بن حنبل نو تو انہوں دی قمیض لوان ہو گئی. تو حضرت امام شافی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا وہ قمیض کسی طرح مجھ تک لاؤ جو اس نے پہنی ہوئی تھی درے لگتے وقت. تو امام شافی کی خدمت میں قمیض لائی گئی تو آپ نے وہ پانی بھگو کرنا قمیض وہ پانی پیا اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا میری مغفرت ہو جائے گی چونکہ میں نے اس قمیض کا پانی پیا ہوا ہے جو احمد نے پہن رکھی تھی. تو اے جنا روایت حضرت علی دی کولوں لے کے لکھ رہے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں. اور ان کے وصال کے وقت وصال جب ہو گیا اولیاء کاملین اور علماء کو ان کی زیارت ہوئی اور لوگوں نے پوچھا اولیاء نے اور علماء نے کہ تواڈے رب نے کی سلوک کیتا ہے. انہاں آگوں جواب دیتا ہے میرے رب نے مینوں فرمایا میری محبت درے کھا کے آ رہے ہیں چل تو جتنا چاہتا ہے رج کے میری بغیر پردہ زیارت کر لے. یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ مینوں نبی پاک نے فرمایا علی میری تے تیری اولاد تے میری اہل بیت دی محبت
دا اللہ 7 انعام عطا فرمائے گا، کچھ دنیا وچ، کچھ قبر وچ، کچھ آخرت وچ۔ تو مولا علی نے جلدی نہ عرض کی تھی اب حضور دسو دنیا وچ کیڑے کیڑے؟ فرمایا نزع کے وقت جب روح نکلنے لگے گی اہل بیت کے محب کی تو تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں سبحان اللہ۔ نمبر 2، جس ٹائم اس کی روح نکلنے لگے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ نمبر 3، قبر میں جب میری صورت دکھائی جائے گی تو انہوں میری پہچان حاصل ہوگی۔ جدوں پل تو لنگن لگے گا تو میں کھڑا ہو کے کہاں گا رب سلم، تو میری دعا دے سارے بچوں لنگ جائے گا۔ حوض کوثر تے جام علی پلاواں گے، میزان تے نیکیاں وزنی کراواں گے، شفاعت کر کے جنت وچ انہوں نال اپنے ہی بنگلے چ لے جاواں گے۔ تو یاد رکھنا اہل بیت کے سب سے بڑے محب کا نام امت میں ہے سیدنا عبداللہ عتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چلو وعدہ کرو حضور سے محبت کریں گے، پہلے ہی کر رہے ہیں اور زیادہ کریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ماں باپ سے بڑھ کر، اس ملک پاکستان سے بھی بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کریں گے، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کریں گے، حضور غوث اعظم الجیلانی سے بھی پیار کریں گے، خواجہ معمور من الرسول عطا مصطفیٰ فی الہند خواجہ معین سے بھی پیار کریں گے، میرے آقا داتا علی اجویری سے بھی پیار کریں گے، گولڑے کے تاجدار میرے علی کا بھی ادب رکھیں گے، سیال والوں کو بھی سلام کریں گے، اور سلطان باہو اور کل اولیاء کو سلام کرتے رہیں گے۔ اگر اس پر پکے رہو گے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کے قدموں میں تمہارا اور میرا حشر ہو جائے، اٹھنا نہیں۔ اے مہربانی فرمانی اتوں بگدڑ نہیں مچنی چاہیے، اور بالکل جو بیٹھا رہے گا اللہ اس کے من کی مراد پوری کرے۔